السلام علیکم ڈیئرز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز ود زیڈ اے۔ جس طرح ہم نے اسلامیات کی ایم سی کیوز سیریز شروع کی تھی، اس میں آج حج ہے۔ تو حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ نمبر 2، اسلام کا آخری رکن کون سا ہے؟ تو وہ حج ہے۔ حج کس سال فرض ہوا؟ تو وہ ہوا 9 ہجری کو۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ۔ اور حج کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو حج کے اصطلاحی معنی ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک مکہ اور اس کے قریب مقررہ جگہوں پر مختلف ارکان کی ادائیگی۔ یہ پچھلے جو CT/PST کے ٹیسٹ ہوئے تھے، یہ ایم سی کیوز آیا تھا۔ نمبر 6 ہے حج ہر بالغ عاقل صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ تو حج 1 بار فرض ہے۔ حج کے فرائض کتنے ہیں؟ تو حج کے فرائض 3 ہیں۔ حج کے کتنے اقسام ہیں؟ تو حج کے 3 اقسام ہیں۔ مالی و بدنی عبادت کا موقع کون سا رکن اسلام ہے؟ تو وہ حج ہے۔ بیت اللہ کہاں واقع ہے؟ تو بیت اللہ مکہ میں واقع ہے۔ پہلی بار کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ تو حج ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا عرصہ قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا؟ تو وہ 4500 سال پہلے۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال کس ذی الحجہ سے ہوتی ہے؟ تو وہ 8۔ حج کا رکن اعظم کون سا ہے؟ تو وہ عرفات میں وقوف۔ قارن سے کیا مراد ہے؟ قارن سے مراد حج ادا کرنے والا۔ احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف کعبہ کی حج میں کیا اہمیت ہے؟ تو وہ فرض ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن خالی جگہ ہوتا ہے، تو وہ یوم عرفہ ہوتا ہے۔ حج کی کتنی سنتیں ہیں؟ تو حج کی 6 سنتیں ہیں۔ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں حجاج کرام احرام باندھتے ہیں؟ تو وہ میقات ہے، اور یہ ایک اہم ایم سی کیوز میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 حج کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا؟ تو وہ 10 ہجری کو کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹوں کی قربانی دی؟ تو وہ 100 اونٹ تھے۔ ایام تشریق کہاں گزارا جاتا ہے؟ تو وہ منی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو واحد حج کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے کتنے میقات مقرر ہیں؟ تو وہ 5 ہیں۔ حج کے دوران عرفات کب جاتے ہیں؟ تو وہ 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں۔ حج کے دوران حجاج کرام سے کس مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو وہ میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ حج کے دن کو۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے قربانی والے دن کو بھی اور یوم نحر دونوں کو، یعنی ڈی آپشن صحیح ہے۔ سعی سے کیا مراد ہے؟ تو سعی سے مراد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ مسجد نمرہ کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں امیر حج 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیتے ہیں، اور یہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر 37 ہے حجر اسود کیا ہے؟ تو حجر اسود سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کی دیواروں میں نصب ہے، آپشن نمبر سی۔ جبل رحمت کہاں واقع ہے؟ تو جبل رحمت میدان عرفات میں واقع ہے۔ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ تو وہ 3 ہوتے ہیں۔ اس پہاڑی کا نام بتائیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا؟ تو وہ جبل رحمت تھا۔ ذوالخلیفہ میقات سے کیا مراد ہے؟ تو مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے مدینہ سے مکہ آتے ہوئے تقریباً 9 کلومیٹر فاصلہ۔ یملم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اہل یمن اور یمن سے آنے والوں کے لیے ہے۔ حجفہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اہل مجد کے لیے میقات ہے۔ قرآن المنازل سے کیا مراد ہے؟ یہ اہل مجد کے لیے ہے۔
عمرہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چھوٹا سا حج جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 47 ہے حلق کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد بال کتروانا اور سر منڈوانا۔ استلام سے کیا مراد ہے؟ تو استلام سے مراد حجر اسود کو بوسہ دینا۔ یہ MCQs بھی ایک دو بار آ چکا ہے۔ نمبر 49 ہے ہدی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب قربانی کا جانور ہے۔ نمبر 50 ہے ملتزم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ ہے جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ رمل سے کیا مراد ہے؟ تو رمل سے مراد شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ سعی کے دوران کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ تو سعی کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ شوط کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد خانہ کعبہ کے گرد لگائے جانے والا ہر چکر۔ نمبر 54 ہے بکہ یا بطحہ کس شہر کا پرانا نام ہے؟ تو وہ مکہ کا ہے۔ سعودی کا کون سا شہر بلد الامین کہلاتا ہے؟ تو وہ بھی مکہ ہی ہے۔ حج کے دوران یوم نحر کس دن کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ قربانی کے دن کو۔ طواف کی کتنی اقسام ہیں؟ تو طواف کی 7 اقسام ہے۔ فرضیت حج کے کتنے شرائط ہیں؟ تو وہ 5 ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو وہ بالغ ہونا، صاحب مال ہونا۔ یہ دونوں آپشن ٹھیک ہیں۔ نمبر 60 شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں کہاں سے اٹھائی جاتی ہیں؟ تو وہ منی سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک حج کے MCQs تھے۔ اب آگے مساجد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کون سی ہے؟ تو وہ مسجد حرام ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو وہ مسجد قباء ہے۔ تو یہ سوال بہت ہی کنفیوژن ہوتی ہے اس سے کہ پہلی مسجد کا پوچھا جاتا ہے MCQs میں۔ تو یہ آپ لوگ ضرور یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو زمین پر بننے والی مسجد تھی وہ مسجد حرام تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد یعنی اسلام کی جو پہلی مسجد تھی وہ مسجد قباء تھی۔ اب نمبر 3 ہے دنیا کی قدیم ترین مسجد کا نام بتائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ تو وہ مکہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو پہلی بار کس نے تعمیر کرایا؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کون سی ہے؟ تو وہ مسجد ضرار ہے، اور یہ ایک اہم MCQs میں سے ہے۔ مسجد ضرار کب بنی؟ 630 AD میں۔ مسجد ضرار کہاں واقع ہے؟ تو وہ مدینہ میں واقع ہے۔ مسجد نبوی کہاں واقع ہے؟ مسجد نبوی مدینہ میں واقع ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے؟ تو وہ مسجد قباء ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد کون سی ہے؟ تو وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد اقصیٰ کس نے تعمیر کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بیت المقدس کسے کہتے ہیں؟ تو وہ مسجد اقصیٰ کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ تو وہ مسجد قباء ہے۔ نمبر 15 مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ تو وہ 1 ہجری کو۔ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام کون سا ہے؟ تو وہ بیت المقدس ہے۔ اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام کون سا ہے؟ تو وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کی سب سے پہلی تربیت گاہ کہاں واقع ہے؟ تو وہ ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نمبر 19 ہے باب الاسلام سے کیا مراد ہے؟ تو باب الاسلام سے مراد مسجد الحرام کا دروازہ۔ مسجد قباء کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ وہ مدینہ میں واقع ہے۔ مسجد قباء کے لیے زمین کس نے دی تھی؟ وہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی۔ وہ آپشن نمبر ڈی ہے، لیکن یہاں دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا؟ تو وہ مسجد قباء ہے۔ قرآن مجید میں کتنے مساجد کا ذکر آیا ہے؟ تو وہ 4 ہیں۔ مسجد الحرام کے علاوہ کن مساجد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں مسجد قباء کا بھی ذکر ہے، مسجد ضرار کا بھی ذکر ہے، مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے۔ تو ان تمام کا ذکر آیا ہے، اور ساتھ میں مسجد الحرام ہے۔ تو ان چاروں کی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کب فرمایا؟ تو وہ 2 ہجری کو تھا۔ کعبہ بدلنے کا حکم کس مسجد میں نازل ہوا تھا؟ تو وہ مسجد قبلتین میں ہوا تھا۔ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ تو وہ مدینہ میں واقع ہے۔ اس مسجد کا نام بتائیے
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اسلام کی فتح کے لیے کئی مرتبہ دعا کی تھی، تو وہ مسجد فتح ہے۔ نمبر 30 ہے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کس مسجد میں فرمائی تھی؟ تو وہ مسجد اقصیٰ۔ بیت العتیق کسے کہتے ہیں؟ تو وہ بیت اللہ شریف کو۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟ تو وہ مسجد حنیف ہے۔ مسجد الحنیف کہاں واقع ہے؟ تو یہ منع میں واقع ہے۔ اسلام کی اولین درسگاہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ دار ارقم کو۔ مسجد مہابت خان کہاں واقع ہے؟ تو وہ پشاور میں واقع ہے۔ مسجد نمرہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کی اہمیت امیر حج 9 ذی الحجہ کو یہاں خطبہ دیتا ہے اور یہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 37 ہے محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو وہ 25 گنا زیادہ ہے۔ جامع مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ وہ 500 گنا زیادہ ہے۔ 39 نمبر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو وہ 50,000 گنا زیادہ ہے، اور یہ ایک اہم MCQs ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ وہ 50,000 گنا زیادہ۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو وہ 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 42 ہے جامع مسجد دہلی کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ تو وہ شاہ جہاں نے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جدید مسجد کون سی ہے؟ تو وہ ہے فیصل مسجد۔ تو دوستو آج کے اسلامیات سیریز کے MCQs یہاں تک ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔